کاڑا سے ہیں کاشف صاحب کہہ رہے ہیں جی کہا جا رہا ہے جنگ کی وجہ سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان ہے کیونکہ ایران اور امریکہ کے درمیان تازہ کشیدگی کے نتیجے میں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. یہ خطے کے دیگر ممالک اتنی جلدی تیل کی قیمتیں نہیں بڑھاتے جتنی جلدی پاکستان میں ہوتی ہیں. کاشف اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ دے اور بندہ لے کہ جی ہمیں موقع مل گیا ایک دم قیمت بڑھانے کا تو ہم کیوں نہ بڑھائیں. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت ایک دو نمبری کرتی ہے اور وہ ایزیوم یہ کرتی ہے کہ جو تیل کی کمپنیاں یہ اپنے سٹاک پائل کریں تیل کو، جبکہ تیل کی کمپنیوں کا کام تیل کو سٹاک پائل کرنا نہیں ہے، یہ حکومت کا کام ہے. حکومت اگر خریدے گی 2 مہینے 3 مہینے کا تیل اور اس کو سٹاک پائل کرے یا ان کمپنیوں کے سٹاکس میں اگر آپ سمجھیں کہ ریزروز میں وہاں پہ رکھوا دے تو آپ کا کم از کم 3 مہینے جو ہے اس کے بغیر آپ کا گزارا ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں کرتے. تو ہمارے پاس جو تیل کا ریزرو ہوتا ہے وہ اتنے دن کا ہوتا ہی نہیں ہے تو ہمیں فوراً ہی بڑھانی پڑتی ہے، لیکن یہ حکومت کی نالائکی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے. شاویز ہے چمن سے کہتے ہیں جی حالیہ جنگ میں رشیا اور چائنا کہاں غائب ہیں؟ ان کا کوئی بیان کوئی کردار دکھائی نہیں دیتا. جنگ سے ان کو فائدہ یا نقصان کیا؟ یہ دونوں بڑے ممالک اس جنگ کو رکوا نہیں سکتے. تو شاویز پہلی بات تو یہ ہے کہ رشیا اور یوکرین کی جنگ میں بڑی شدت آئی ہوئی ہے تو رشیا تو ٹوٹلی وہاں پہ بزی ہے. چائنا ڈیفینیٹ آئی ایم شور رکوا سکتا ہے اس جنگ کو، لیکن کیا چائنا اس جنگ کو رکوانا چاہ رہا ہے؟ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. کیا چائنا چاہتا ہے کہ امریکہ ایک لمبی جنگ نہ لڑے اور جس میں وہ ایکسپوز نہ ہوتا رہے اور اس کے ڈیفنس کے جو پروڈکٹس ہیں وہ ان کی سٹاک پائل کم نہ ہو؟ تو کافی کچھ پس پردہ ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون کس کی جنگ لڑ رہا ہے، کون کس کی لڑائی لڑ رہا ہے. لیکن چائنا اور رشیا جو بول نہیں رہے ضروری نہیں کہ وہ اس جنگ کا ایک عملی حصہ نہ ہو.